بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے اصول لفظیہ۔ اصول لفظیہ کی کیا تعریف ہے، کن اصولوں کو اصول لفظیہ کہا جاتا ہے، اور یہ اصول لفظیہ کہاں پر ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ان دو چیزوں کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ مقدمتاً کچھ اور چیزوں کو بھی ہم جانیں تاکہ یہ جو سوالات ہیں یہ سمجھنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کلام متکلم میں جب بھی سامع شک کرتا ہے تو شک کی کتنی قسمیں بن سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء اصول بیان فرماتے ہیں کہ شک کی دو قسمیں موجود ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ پہلے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ متکلم جس نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے تو یہ الفاظ کن معانی کے لیے وضع ہوئے ہیں، ان الفاظ کے میننگز کیا ہے، ورڈز جو اس نے یوز کیے ہیں یہ ورڈز کن میننگز کے لیے واضعین نے وضع کیے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارا جو سابقہ گزشتہ جو درس ہے اس میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب بھی کسی کو کسی لفظ کے معنی موضوع اللہ کے بارے میں شک ہو تو معنی موضوع اللہ کو معنی غیر موضوع اللہ سے تمیز اور تشخیص دینے کے لیے کیا کیا علامتیں ہو سکتی ہے، کیا کیا نشانیاں ہو سکتی ہے جن کے ذریعے ہم معنی حقیقی کو معنی غیر حقیقی سے تمیز اور جدا کر سکتے ہیں، وہ پہلے ہی آپ کے خدمت میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا لفظ سعید کے بارے میں اگر ہمیں شک ہو یہ کس کے لفظ وضع ہوا ہے تو ہم نے کہا ہمارے پاس چار جو علامتیں جو علماء نے ذکر کی ہے وہ چار علامتوں میں سے پہلی علامت تبادر، دوسری جو علامت صحت حامل، تیسری علامت اضطراد، چوتھی جو علامت ہے وہ تنصیص اہل لغت، ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم یہ بیان کریں گے، فرض کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یہ الفاظ کن معانی پر دلالت کرتے ہمیں معلوم ہے، لیکن شک مجھے ہو رہا ہے کہ آئے یہ الفاظ جن معانی پر دلالت کر رہے ہیں کیا یہ معانی مراد متکلم بھی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ متکلم نے ان الفاظ سے وہی معانی سمجھانے کا قصد کیا ہے جو معانی میرے ذہن میں آ رہے ہیں، یا متکلم کا مقصود اور اس کی مراد کچھ اور ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس کیا علامات ہے، ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے، یا ہمارے پاس وہ کون سے اصول ہے جن کے ذریعے ہم متکلم کی جو مراد ہے اس کو مشخص اور معین کر سکتے ہیں۔ بس اس کی تعریف ہم بیان کریں گے تو یہ مطلب آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ مراد متکلم میں شک کی صورت میں جو اصول جاری کیے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے مراد متکلم کی تشخیص ہوتی ہے ان اصولوں کو اصول لفظیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اصول جن کو جاننے کے بعد یا جن کو اپلائی کرنے کے ذریعے ہم مراد متکلم جب بھی آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے اور اگر ہمیں شک ہو جائے کہ یہ جو میرے ساتھ گفتگو کرنے والا جو شخص ہے اس نے ان الفاظ سے جو میں نے سنا ہے کہ ان الفاظ سے کیا کیا ارادہ کیا ہے تو ہم اس مراد متکلم کو بعض اصولوں کے جاننے کے ذریعے ہم مشخص کر سکتے ہیں۔ بس تعریف کیا ہو گئی جی؟ تعریف یہ ہو گئی وہ اصول جو مراد متکلم کی تشخیص کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان اصولوں کو اصول لفظیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی 5 قسمیں موجود ہیں۔ لیکن یہ جو 5 قسمیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے ہر قسم جو ہے ان میں سے ہر اصل کا مورد جو ہے وہ مختلف ہے دوسرے سے، یعنی ایک جگہ پر ایک مورد میں آپ ایک اصل جاری کریں گے تو اس مورد میں دوسرا جو اصل ہے ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ ان میں سے فرسٹ ون کیا ہے؟ وہ ہے اصالت الحقیقت۔ اب اصل حقیقت کیا ہے جی؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں شک ہو، کس چیز میں شک ہو کہ آئے اس متکلم نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر
ہم جا رہے تھے راستے میں، کسی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ رأیت اسدا، میں نے شیر کو دیکھا ہے۔ اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں اس نے جو شیر دیکھا ہے آیا واقعی شیر ہے؟ اگر واقعی میں اس نے شیر کو دیکھا ہے تو ہمیں بھی بھاگنا چاہیے، ہمیں بھی اس راستے کو چھوڑنا چاہیے، یا شیر سے مراد اس نے کسی رجل شجاع بہادر آدمی کو دیکھا ہے۔ اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ اس بندے نے یہ جو رأیت اسدا کہہ کر، تو اس نے رأیت اسدا کہہ کر اس نے کیا معنی ارادہ کیا؟ معنی حقیقی کا اس نے ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ بس کیا ہو گیا، یعنی ایک لفظ جو کسی نے استعمال کیا، ہمیں شک ہو رہا ہے اس لفظ سے اس نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے۔ تو عقلاء عالم کا ایک اصل موجود ہے، اور وہ عقلاء اس اصل کو جاری کرتے ہوئے ان دو معنی میں سے ایک معنی کو مشخص کرتے ہیں۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ اصل ہے اصالۃ الحقیقات، اور اصل حقیقت کا مطلب یہ علماء فرماتے ہیں جب تک مجاز پر کوئی قرینہ، کوئی دلیل موجود نہ ہو، تب تک آپ لفظ کو اس کے معنی حقیقی پر ہی حمل کریں گے۔ اور یہاں جس آدمی نے کہا رأیت اسدا، اس سے مراد اس نے شیر کو دیکھا ہے، تو ہمیں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور سیکنڈ ون کیا ہے؟ اصالۃ العموم ہے۔ اصالۃ العموم، اصل عموم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب متکلم گفتگو کر رہا ہے، ایک لفظ عام اس کی گفتگو میں وہ آتا ہے، ایک لفظ ہے جس کے بہت سارے مصادق موجود ہے، جس کا اندر بہت سارے افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس نے کیا کہا؟ اکرم العلماء کہا، علماء کا اکرام کریں، جی علماء کی عزت کرے، علماء کا احترام کرے، یا بزرگوں کا احترام کرے، مثال کے طور پر اس قسم کے اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب مجھے شک ہو رہا ہے اکرم العلماء جو کہا ہے، آیا علماء سے مراد تمام علماء مقصود ہے یا نہیں؟ علماء سے مراد علماء عدول ہے، فاسق جو علماء ہے ان کے کوئی اکرام نہیں کرنا، کیا ہے؟ اب میں پریشان ہوں، جی کیا ان میں سے کس کا ارادہ کیا ہے؟ سب کا اکرام کروں، یا میں بعض جن کو میں عادل سمجھتا ہوں ان کا اکرام کریں؟ تو میں کیا کروں؟ میرے لیے پریشانی ہے، آپ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان میں سے تو ہمارے پاس کون سا اصل ہے؟ جی ہمارے پاس اصل ہے اصالۃ العموم، ہم اصالۃ العموم جاری کریں گے، یعنی کیا کہیں گے؟ جب تک تخصیص پر، بعض افراد کے ساتھ مختص کرنے پر، اس حکم کو مختص کرنے پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تب تک ہم اکرم العلماء سے تمام علماء ہی مراد لیں گے۔ اور ان علماء میں جو ہو سکتا ہے نحوی بھی شامل ہوں، نحوی، منطقی، اصولی، سارے علماء اس میں شامل ہو جائیں گے، جس بھی علم سے اس کا تعلق ہو، اور چاہے وہ عالم ہو، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہو یا عادل نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ یہاں پر جو متکلم ہے، اگر متکلم شارع ہو، اگر یہ متکلم کیا ہو؟ متشرع ہو، اگر یہ متکلم حاکم شرع ہو، تو ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ ضروری یہی ہے کہ ہم الفاظ کو اس کے اپنے معنی پر ہی حمل کریں، الفاظ سے اپنے معنی کو ہی ارادہ کریں۔ جب تک ایک واضح دلیل ہمیں نہیں ملتی، جب تک ایک واضح قرینہ ہمیں نہیں ملتا کہ اس لفظ سے اس کے خلاف کا ارادہ کیا ہے، اس پر کوئی قرینہ نہیں ملتا، تب تک اصالۃ العموم ہی جاری کریں گے۔ اور یہ عقلاء عالم کی روش ہے، ان کی سیرت یہی ہے، اور اصول میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی آیت آ جائے، کوئی روایت آپ کو مل جائے، اور اس میں کوئی حکم عمومی ذکر ہوا ہو، اور ہمیں اگر شک ہو جائے کہ یہاں پر جو حکم ہے، حکم عام جو ذکر ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کے کوئی تخصیص لگائی ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر اس کے لیے کچھ افراد کو اس حکم عام سے خارج کر دیا ہو، تو صرف اسی احتمال کی بنیاد پر ہم ان افراد کو اس حکم عام سے خارج نہیں کر سکتے ہیں۔ اس احتمال کی وجہ سے ہم علماء کے اکرام کرنا ترک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جو لفظ ہم تک پہنچا ہے، جو حکم ہم تک پہنچا ہے، وہ حکم عام ہے، وہ تمام تر مصادیق کو شامل کر رہا ہے، اور بغیر دلیل کے، بغیر کسی قرینے کے اگر ہم اس کی تخصیص لگانا چاہیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ عقلاً قبیح ہے، اور شریعت کی نگاہ میں یہ ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تخصیص کے لیے آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس لاجک نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ریزن نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس دوسری کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو جو حکم جیسے بیان کیا ہے ویسے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ کب تک؟ یعنی اس وقت تک آپ اس حکم عموم کو، اس اصالۃ الحقیقت کے معنی حقیقی کو لیں گے جب تک کوئی خاص یا کوئی مجاز پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملتی۔
ہاں اگر آپ کو کوئی دلیل مل جائے کسی روایت میں، کسی دوسرے آیت میں، اگر آپ کو کوئی دوسری دلیل مل جاتی ہے تو دلیل کے ملنے کے بعد آپ تخصیص لگا سکتے ہیں. دلیل ملنے کے بعد آپ معنی مجازی کا ارادہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت اگر آپ معنی مجازی کا ارادہ کریں گے یا معنی خاص کا ارادہ کریں گے تو یہ ارادہ کرنا دعویٰ بدون دلیل یا آپ نے حکم کو بغیر دلیل کے استنباط اور استخراج نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے دلیل پر ہی عمل کیا ہے، تو یہ آپ کا عمل شرعی طور پر درست ہے اور یہ کوئی قبیح عمل نہیں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.